إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بأرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم في کتاب الایمان. محترم ساتھیو، جس دور میں ہم آج جی رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ پرفتن دور ہے. احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے کتاب الفتن کے نام سے. اس میں وہ ساری احادیث محدثین نے جمع کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے. ابھی جو حدیث مبارکہ میں نے خطبہ استمداد میں پڑھی ہے، مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے فرما رہے ہیں: بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح پے پے سیلاب کی طرح آئیں گے. اور اس کی شدت بیان کرنے کے لیے آپ نے ایک مثال، تشبیہ اور تمثیل کس طرح سے بیان کی ہے کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. یہ صبح ہوتے ہوتے ایک آدمی مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام میں مومن ہونے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں شام کرے گا اور صبح سے قبل وہ کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض بیچ ڈالیں گے. آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ان احادیث کی روشنی میں اگر ہم ان حالات پر نگاہ ڈالیں تو یہ وہی دور شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، خبردار کیا کہ نیک اعمال میں جلدی کر لو. ان تاریک رات کی طرح سیلاب کی مانند امٹ کر آنے والے، مشغول کر دینے والے فتنوں سے پہلے، جس میں تمہارے لیے دین پر جمنا، دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. آج اگر ہم فتنوں کو دیکھیں تو ہم چاروں طرف سے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ جو اس حدیث مبارکہ میں بات کہی گئی ہے کہ ہم کو خود پتہ نہیں کہ ہم کب ایمان کی حالت میں ہیں اور کب کفر کی حالت میں چلے جا رہے ہیں. ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہماری ایمان کی حالت کب کفر میں تبدیل ہو گئی. اور مشکل یہ ہے کہ یہ فتنے صرف غیروں کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ یہ فتنے آج دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، احادیث کے نام پر بھی بہت زور و شور سے چل رہے ہیں. اور ایک مسلمان کے اوپر دین کا معاملہ، حق کا معاملہ
خلط ملط ہو گیا ہوا ہے، یعنی اس کی سمجھ سے باہر ہو گیا ہوا ہے معاملہ کہ کہاں پر حق شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے باطل کی آمیزش شروع ہو رہی ہے۔ اس پرفتن دور میں جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے امت کو دے دی ہے، جو صورت بدترین ہے وہ یہ کہ وہ امت جس کے نبی نے ان کو ان سے باخبر کر دیا تھا وہ ان فتنوں کا شکار ہے، جبکہ نبی نے ان فتنوں کی خبر اسی لیے دی تھی کہ امت ان سے بچے، اور اس سے بچنے کے راستے بتائے گئے، طریقے بتائے گئے، دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ دجال کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں، بخاری مسلم میں بھی ہیں، سیاہ ستہ میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی بعض عقل گزیدہ، انگریزی گزیدہ، نیچریت زدہ لوگوں نے اس میں بھی شک پیدا کیا ہوا ہے کہ جو دجال کے بارے میں احادیث ہیں یہ آج فٹ نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج سائنس نے دنیا کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، فضاؤں کا کونا کونا چھان لیا ہے، اور اس طرح وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور فتنہ انکار حدیث کی داغ بیل یہاں سے پڑتی ہے، جبکہ حدیث قرآنی کی طرح ہدایت اور حق کے لیے ناگزیر چیز ہے، لازمی چیز ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ دونوں میں سے ایک کو بھی اگر آدمی چھوڑ رہا ہے گمراہی کا سودا کر رہا ہے۔ اور دین کے معاملات میں ہر چیز عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھی جائے گی، کچھ چیزوں کو غیب کے طور پر اور اپنے ایمان کے تقاضے کے طور پر قبول کرنا ناگزیر ہے۔ اب دجال کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اور دجال کے فتنے کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ قیامت سے پہلے کچھ مہینے پہلے، سال بھر پہلے آ کر یہ سارے فتنے پھیلائے گا؟ نہیں، اس کی آمد سے پہلے اس کے تمام بڑے بڑے فتنوں کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے، سازگار ہو رہی ہے، فضا ہموار ہو رہی ہے۔ یہود مغضوب علیہم قوم، وہ اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے وہ پورے انتظام میں لگے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے، اور یہ جو اس کے فتنے ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اس سے پہلے جو پرفتن دور ہے یہ سب اس کی آمد کی تیاری میں ہے۔ آج ہم اسی دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ علامتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر بیان کی ہیں، وہ سب بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، اور ان فتنوں میں ہم پوری طرح گھرے ہوئے ہیں۔ سب سے بدترین فتنہ جو دور حاضر کا ہے وہ ہے نظر بد کا فتنہ۔ سیٹلائٹ، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، ویڈیو، موبائل، میگزینز، فحش میگزین، یہ سب چیزیں آج پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ہر قوم کو اپنے جال میں پھانسے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو اس دور کا فتنہ ہے جس میں آج ہم بہت بدترین طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے حرام کمائی، سود، رشوت، نشہ آور چیزوں کی تجارت، حرام لباس کی تجارت، جن کو مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف قسم کے دانشوروں نے ایک عجیب قسم کی بحث پیدا کر کے جائز قرار دے دیا ہوا ہے۔ حالانکہ لباس کے سلسلے میں بھی اسلام اپنا پورا نظام رکھتا ہے، پورے اصول رکھتا ہے، مگر کچھ دانشور، کچھ عقل کے مارے ہوئے عقل گزیدہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور مسلمان اس حرام لباس کی وجہ سے، جس طرح حرام مال کی کمائی سے کوئی عبادت، کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اس طرح جب مسلمان کوئی حرام لباس پہنتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت،
اس لباس کا اثر اس کی سوچ اور فکر پر پڑتا ہے، اس کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان آج حرام مال کی تجارت کرتے ہیں، حرام لباس کی تجارت کرتے ہیں، بلکہ استعمال کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں ایسے لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی اور برہنہ نظر آئیں گی۔ اہل علم نے اس کی تشریح یوں کی ہے، یعنی وہ اس طرح سے یا تو اتنا تنگ لباس پہنیں گی کہ ان کے جسم کا ایک ایک ابھار صاف نظر آئے، یا اتنے باریک لباس پہنیں گی جس میں سے ان کا جسم چھلکے گا۔ یہ عورت کے ننگے ہونے سے آپ نے تشبیہ دی ہے، لباس پہننے کے باوجود ننگی رہیں گی۔ نساء کاسیات عاریات، لباس کے باوجود یہ اس دور کے ان پرفتن دور کے فتنوں میں سے اہم اور بڑے بڑے فتنے ہیں جس میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے۔ حرام مال مختلف ہیلے بہانوں سے حلال کیا جا چکا ہے۔ کسی نے بینک کے سود کو حلال کر دیا، تو کسی نے کافروں کے ملک میں سود لینے دینے کو حلال قرار دے دیا۔ غرض یہ کہ ہر طرح کے معاملات ہیں جو حدیث کی ان پیشین گوئیوں کی روشنی میں صاف نظر آ رہے ہیں۔ اس شدت کو آپ نے اس طرح بیان کیا کہ یہ فتنے اتنے بدترین ہوں گے، اندھیری رات کی طرح اور سیلاب کی طرح تم پر آ جائیں گے کہ تمہارے لیے حق اور باطل میں تمیز تک مشکل ہو جائے گی۔ آدمی میں اتنی جلدی یہ فتنے اندر سے تبدیلی پیدا کر دیں گے کہ صبح مومن ہے آدمی شام میں کافر ہو جا رہا ہے، شام میں مومن ہے صبح کافر ہو جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج دنیا کے فائدوں کے لیے دین بیچنا ایک عام بات ہو گئی بھی ہے۔ دیندار بھی بیچتے ہیں، بے دینوں کا تو سوال ہی نہیں، بے دینوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، دیندار ہی دین بیچتے ہیں۔ وقف کی جائیدادیں بیچ بیچ کر کھائی جا رہی ہیں، مسجد مدرسوں کے چندوں میں غبن ہو رہا ہے، ملت کی جو وقف پراپرٹی ہوتی ہے اس میں کروڑوں کے ہیر پھیر ہیں، اور یہ سب غیر نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کلمہ گو کر رہے ہیں۔ ان میں حاجی صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، مولوی صاحب بھی ہیں، سبھی لوگ شریک ہیں، ہر کیٹیگری کا مسلمان شریک ہے، اور احساس تک نہیں، احساس تک نہیں ہے۔ اور وہ جیسے آپ نے فرمایا تھا قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے کہ وہ وقت بھی آ جائے گا تم پر جب امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھنے لگ جائیں گے لوگ، اور لوگ نااہل حکمرانوں کو پسند کریں گے۔ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، یہ چل رہا نہیں دور۔ نااہل تو بہت معمولی لفظ ہے، بدترین قسم کے حکمران، جہالت زدہ، جہالت بھی جن پر شرم آ جائے، ایسے جاہل حکمرانوں کا دور دورہ چل رہا ہے۔ آج وہی صورتحال ہے۔ اور یہ جو سیٹلائٹ ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ ہے، یہ سب یہ کیا ہے؟ انہوں نے مسلمانوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس طرح سے گھیرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ موبائل ہیں بڑے، ان کو نہ ذکر اللہ کے لیے توفیق ملتی ہے، نہ وقت ملتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وہ مصحف شریف کو کھول کر سامنے بیٹھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کو دیکھ کر آنکھوں کی روشنی اور عقل کی تیزی کو بڑھائیں۔ مسجد تک میں ان کو چین نہیں ہے۔ اگر سنت پڑھ بھی لیں گے، کونا پکڑ کے دیوار لے کے پھر وہیں کی وہیں شروع ہو جاتے ہو۔ اور اچھے اچھے اہل علم بھی اس فتنے کا شکار ہیں، گو کہ ان کے موبائل میں وہ سب اپلوڈ جو ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، فقیہوں کے جو اقوال ہیں، ائمہ کے اقوال ہیں، مفسرین کے دلائل ہیں، محدثین کے دلائل ہیں، شیخ الاسلام کے دلائل ہیں، یہ سب ہے۔ لیکن اس نے جتنا فتنہ پھیلا کر بالشتیوں کو
آج مسلمانوں کے سروں پہ مسلط کر دیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نہ علماء دین سے دین کی تعلیم حاصل کی، نہ کسی دینی مدرسے میں انہوں نے اپنے چند سال صرف کیے، بلکہ یونیورسٹی اور کالجوں سے پڑھ کر نکلے اور ادھر آ کر منچ پر بیٹھ گئے اور اپنا چینل بنا لیا انہوں نے، اور اب وہ اسلامک اسکالر بن کر عجیب عجیب قسم کے فتنے پھیلا رہے ہیں، اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ ہے اور وہ اسی کو دیکھ کر متاثر ہو رہا ہے۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، صحیح حق کیا ہے، عقیدے کی بنیادیں کیا ہیں، علماء حق نے کیا کیا ہے، علماء حق کی تاریخ کیا ہے، ائمہ سلف ہمارے کون تھے اور ان کی قربانیاں کیا ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس یہ ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ انگریزی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلے ہوئے کچھ خوش فہمی میں مبتلا بزعم خیش انٹلیکچول قسم کے لوگ، اسکالرس، اور یہ مسلم نوجوان اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں دین کے نام پر۔ ورنہ اکثر کی تو جو حالت ہے نوجوانوں کی، وہ ان کی حالت دیکھنا ہے تو رات کو 10:30 یا 11 کے بعد مسلم محلوں میں چلے جاؤ، نالیوں کے اوپر، بند دکانوں کے شٹروں کے سامنے، تعمیر ہوتے ہوئے ادھورے مکان جو ہیں ان مکانوں کی دیواروں کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے نوجوان، اور ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، باہر چندے کرتے پھر رہے ہیں لوگوں سے، شادی کے واسطے، بیماری کے واسطے، کفن کے واسطے، دفن کے واسطے چندے ہو رہے ہیں، مگر یہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہے اور باقاعدہ اس میں یہ مہینے کی مہینہ پوری پابندی سے خرچ کرتا ہے۔ دینداروں کے گھروں میں بھی وہی حال ہے۔ ارے یہ ہر ایک گھر میں اگر 4 مرد اور 6 عورتیں ہیں، ہر ایک کا موبائل الگ ہے، ہر ایک کا باقاعدہ بایو ڈاٹا الگ ہے، اس کی سم الگ ہے، اس کا واٹس ایپ الگ ہے، اس کا فیس بک الگ ہے، اور اس پہ باقاعدہ وہ مہینے کی مہینے 400 کا، 200 کا، 500 کا ریچارج کرتا رہتا ہے۔ اب ایک گھر میں اگر 5 موبائل ہیں تو یہ 2 مہینے کا جو فل ٹاک ٹائم مار رہے ہیں، 3 مہینے کا 2 GB 4 GB 5 GB کتنا مار رہے ہیں؟ 500 کا، 550 کا، کتنا جا رہا ہے روپے ایک گھر سے؟ ایک گھر سے کتنا روپیہ جا رہا ہے؟ اور ذرا مسلمان اگر ہے اور خدا کو جانتے کہ ہے خدا، تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچنا، گھر میں رات کے وقت میں اندھیرا جب ہو جائے، لائن تو جاتی ہے، ویسا لائن بنی رہتی ہے، اپنے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر لائن بند نہ ہو تو ذرا لائٹ بند کر کے اندھیرے میں سوچنا کہ میرے گھر سے اس یہودی چینل، اس یہودی پراپرٹی کے لیے ہر مہینے یا 2-3 مہینے کا فل ٹاک ٹائم کا کتنا روپیہ جاتا ہے، اور میرے گھر سے اللہ کی راہ میں نیکی کے کاموں میں کتنا روپیہ جاتا ہے۔ ایمانداری سے حساب کر لو، ایمانداری سے کر لو حساب، خود پتہ چل جائے گا۔ اب پھر ذرا کچھ ہوا فلسطین میں مسجد اقصیٰ کا، ہے ہمارا ایمان جوش میں آ جاتا ہے، پوسٹر نکل جاتے ہیں، بینر لگ جاتے ہیں، وہ اسرائیل کی اشیاء کا بائیکاٹ کرو۔ احمق کو، نالائق کو، بے وقوف ہو، کب تک دھوکہ دیتے رہو گے خود کو بھی اور ملت کو بھی؟ ارے اسرائیل کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ اس کا بائیکاٹ کرنا پڑتا، اس کو پھینکنا پڑتا، کیونکہ اس کا نیٹ جو ہے وہی چلاتے ہیں، وہ اگر بند کر دیں تو یہ ڈبہ ہے۔ ان مجاہدوں کو بولو کہ تم یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو پھینکو، نکال کے سب کی جیبوں میں سے، سب کے گھروں میں سے نکال کے پھینکو اس کو، کیونکہ اس کا جو انٹرنیٹ ہے، اس کے جو بھی تار کنیکشن لگے ہوئے ہیں، چینلز بنے ہوئے، وہ سب اسرائیل کے ہیں، یہودیوں کے ایجاد کرتا ہے، انہی کے قبضے میں ہیں، وہی پوری دنیا میں اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر اتنا ہی جذبہ جہاد اور جذبہ ایمان ہے تو سب سے پہلے اس کو نکال کر پھینکو۔ ہاں نہیں، اس میں ایسا ہے، وہ آج ضرورت کی چیز ہے، اس میں پھر بہت سی اچھی بھی چیزیں ہیں۔ اچھا، تو یہ بات تو قرآن نے شراب کے بارے میں بھی کہی ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں آپ سے جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، تو ان سے کہہ دو
کہ اس میں لوگوں کے لیے نفع تو ہے، مگر اسمہما اکبر من نفعہما، مگر ان کا جو گناہ ہے، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی اس کا حال ہے۔ کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ شعر اس پہ فٹ ہوتا ہے پورا۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا۔ یہ وہ فتنہ ہے، بدترین دجالی فتنہ۔ یہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی نا، اس کی بھی ایک آنکھ ہے، اس کا لوگو ہی ایک آنکھ کا ہے۔ یہ دجالی فتنے کا، یہ موجودہ دور کی دجالی فتنوں کا یہ سمجھ لو کہ سرغنا ہے، یہ یہیں سے سارے دجالی فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس امت میں عجیب قسم کا ایک انتشار، بے دینی، گمراہی، علماء سے بغاوت، صحابہ کی بغاوت، ائمہ سلف سے انکار، یہ سب چل رہا ہے۔ یہ سب فتنے اسی کے ہیں، یہی فتنہ پھیلا رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا بالشت، یہ 4x3 کے کمرے میں بیٹھ کے بنا رہے، اپلوڈ کر رہے ہیں، اور یہ پورے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ اور جن کو نہ وضو سے لینا دینا، نہ نماز کی فکر ہے، نہ فرائض سے واقفیت ہے، نہ عقیدے کی پختگی سے ان کو کوئی دور کا واسطہ ہے، نہ جن کے گھروں میں کوئی دینی سبیل ہے، بلکہ بس ایسے ہی چل رہا ہے، وہ بس وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور امت کو فتنوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ دیکھو یہاں پہ یہ ہے، یہ دیکھو یہاں پہ یہ ہے۔ اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی خبر نہیں، فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کا ائمہ سلف کا، صحابہ اکرام کا۔ پہلے اپنا عمل صحیح نہیں، عقیدہ برابر نہیں، جنت میں جانے کے دور دور تک چانسز نہیں ہیں۔ اوپر سے اللہ نے جن کو اپنا محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے، ان کی تنقیص کر کے جہنم کے سودے کر رہے ہیں، جہنم کے سودے کر رہے ہیں۔ سمجھتا سمجھاتا کچھ نہیں ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ حدیث کی قسمیں معلوم ہے، نہ علم حدیث۔ علم حدیث دنیا کا سب سے مشکل اور سب سے اعلیٰ قسم کا علم ہے، جو سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں۔ اس علم میں بس یہ شکار ہوگا ان فتنوں کا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ پھر جن حدیثوں کو محدثین نے جمع کیا ہے، ان حدیثوں کی جو انہوں نے پہچان رکھی ہے، اس کی جو کسوٹی رکھی ہے، اور کچھ تو وہ اکثر دین کا طبقہ تو وہ ہے جو بیچارہ بولتا ہے کہ حدیث کو لاؤ ہی مت، اس سے فتنہ پھیلتا ہے، حدیث مت لاؤ، اس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ اور یہ سب کے ہاتھ میں، قرآن سننے کو تیار نہیں، حدیث کا علم حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت مشکل علم ہے، دنیا کا سب سے مشکل علم ہے۔ حتیٰ کہ انگریزوں کے بڑے بڑے جو اسکالر گزرے ہیں نا، اورینٹیلسٹ جو گزرے ہوئے ہیں، مستشرقین، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اس پر اعتراضات کیے اور بہت ہوشیاری ہے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے صحابہ کے خلاف فتنہ پھیلانے والے جتنے بھی لوگ گزرے نا، جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے فتنہ پرور، یہ ذہین ترین لوگ تھے، جاہل لوگ نہیں تھے، جن کو ان کے باپ کی زبان میں بولیں گے انٹلیکچوئل لوگ تھے، انتہائی جینیس۔ عام ذہن کے آدمی کو فتنہ پھیلانا آسان تھوڑی ہوتا ہے، اس کے واسطے بھی ذہانت ہونا پڑتا۔ دنیا میں جتنے بھی اسلام کے دشمن بن کر کھڑے ہوئے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے کھڑے ہوئے ہوں، یا عیسائیوں میں سے، یا یہودیوں میں سے، یا مشرکوں میں سے، وہ اپنے دور کے انتہائی ذہین ترین لوگ تھے۔ مسیلمہ کذاب، پہلا دعوے دار جھوٹی نبوت کا، بہت بڑی جمعیت تیار کیا تھا، معمولی انسان نہیں تھا، بہت ذہین انسان تھا۔
آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے فتنوں میں امت کو ڈالنے والے جتنے لوگ ہیں نا، یہ انگریزی پڑھے ہوئے اور انگریزی سے دین کو سیکھنے سکھانے والے، ان کو شریعت کی روح سمجھ میں آخر تک بھی نہیں آتی، قبر میں پہنچنے تک بھی نہیں آتی۔ نظر بد سے پوری امت کا کھانا خراب کیا ہوا انہوں نے۔ یہ سیٹلائٹ چینلز، یہ ویب سائٹس، یہ جتنے بھی اس پر چلتے ہیں، ان سب میں دیکھو، حتیٰ کہ اگر کسی عالم دین کی کوئی تقریر سن رہا ہے تو اشتہار جو آئے گا نا، وہ ننگی عورت کا آئے گا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کہیں ایسا سین آتا ہے کیا؟ حدیث پڑھتے پڑھتے کہیں ایسا سین آتا ہے کیا؟ اس میں آتا ہے۔ کوئی بھی بڑے علامہ کی تقریر سنو، کسی بھی بڑے سے بڑے اسکالر کی تقریر سنو، وہ سنتے سنتے کیا ہوتا ہے، اس میں ایڈ آ جاتا بیچ میں ہی۔ اب ہماری ایمان اتنے مضبوط تو ہے ہی نہیں کہ جیسی ایڈ آئے ویسے ہماری آنکھ بند ہو جائیں گی، وہ تو آدھی بند رہی تو پوری کھل جاتی الٹا۔ ارے کیا آ گیا ہے بیچ میں؟ اچھا تم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اب اس دور کی ایجاد ہے اور بہت مفید ہے، مگر کمال کی بات، حق ہوتا ہے۔ دیکھو اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں حضرت حذیفہ سے روایت بیان کرتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِّنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر رہے ہیں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصنف میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، ضرور بالضرور تم پر آسمان سے شر برسے گا، یہاں تک کہ فیافی کو پہنچ جائے گا۔ جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ فیافی کیا ہے؟ فیافی کیا مطلب ہے؟ فرمایا بنجر غیر آباد زمین اور جنگل۔ سمجھ میں آئی بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں یہ بات 1400-1450 برس پہلے کہ تم پر وہ وقت ضرور آئے گا جب اس آسمان سے تم پر شر برسے گا بارش کی طرح، سبا ان سببنا الماء سبا، جو وہ قرآن نے کہا نا کہ ہم نے تم پر پانی برسایا مسلہ دھار، وہی لفظ یہاں انہوں نے استعمال کیا تھا حذیفہ نے، یعنی موسلا دھار بارش کی طرح، لگاتار بارش کی طرح تم پر آسمان سے شر برسے گا۔ سما کا لفظ آسمان کا ترجمہ ہوتا ہے عام طور سے، مگر عربی زبان میں لفظ سما ہر اس چیز پر فٹ ہوتا ہے جو انسان کے سر سے اوپر ہو۔ یہ چھت کو بھی سما بولتے۔ اب ہم کو آسمان سے سنتے سے ایسا لگتا یہ اللہ میاں کا کام ہوگا شاید، چھی نہیں۔ اس حدیث، اس روایت میں اشارہ یہ اسی کی طرف ہے۔ اس کا سیٹلائٹ جو فضا میں ہے یہ نشر کرتا ہے، یہاں تک کہ آج اس روایت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں جنگلوں اور صحراؤں میں بھی اینٹینا لگے ہوئے ہیں، ڈش لگے ہوئے ہیں، اور یہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، یہ دجال اپنا کام کر رہا ہے۔ جنگل اور صحرا بھی محفوظ نہیں، جنگل اور صحرا بھی محفوظ نہیں ہے اس شر سے۔ تو آج ہم کو بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ان فتنوں سے باخبر ہو کر ان سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ان فتنوں کا شکار ہو کر اپنا شیطانی اور ابلیسی کردار ادا کرنے لگ جائیں۔ ہم اس زمین پر رب کے نمائندے ہیں، اس کے رسول کے نائب ہیں، خیر امت ہیں، اس کی زمین سے شر کو مٹانے، فساد کو ختم کرنے والے ہیں۔
اگر ہم خود شر اور فساد کے منبع بن رہے ہیں اور اس میں ہم اس طرح غفلت کا شکار ہیں کہ اس کو ہم تقویت پہنچا رہے ہیں، تو جان لو کہ یہ صہیونی جنہوں نے گھر گھر یہ فتنہ پہنچا دیا ہے، یہ شر پہنچا دیا ہے، یہ پوری امت پر اپنا اثر دکھا رہا ہے، پوری امت پر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ بچہ بچہ اس کا عادی ہو چکا ہے، بچہ بچہ، اور یہ اتنے مکار ہیں، اتنے عیار ہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں بھی اپنا کام کر جا رہے ہوں۔ علامہ نے فرمایا تھا برٹش دور میں حالات دیکھتے ہوئے کہ مسلمان کس طرح دین سے دور جا رہے ہیں، اور یہ دین کے دشمن مسلمانوں کو دین سے، قرآن سے، اس قرآن کے لانے والے نبی سے اور اس کی سنتوں سے کاٹنے کے لیے ان کا خاکہ کیا ہے۔ لارڈ میکالے یہ وہ شخص ہے جس نے اس غلام ہندوستان کے اندر، جبکہ یہاں برطانیہ کا تاج حکمرانی کر رہا تھا، اس نے یہ کہا تھا 1834 میں کہ ہم نے وہ نظام تعلیم مرتب کر دیا ہے کہ اس کو ہم اس ملک میں جب لاگو کر دیں گے اور یہ بڑھے گا تو حال یہ ہوگا کہ اس ملک کے لوگوں کی نسل اور رنگ تو ہندوستانی ہوگی، مگر ان کا دماغ اور ان کا دل عیسائی ہوگا، انگریز ہوگا۔ اور وہ ہوا۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نظارے، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، فلاسفر، یہ سب آ کر انہوں نے دین کے اپنے اپنے منچ بنا لیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے اسٹیج بنا لیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے چینلز بنا لیے ہوئے ہیں اور خوب کمائی کر رہے ہیں۔ اور یہ احمق قوم یہ دیکھتی ہے ویورز کتنے ہیں، آبا بابا ان کے ویور تو لاکھوں میں ہیں، وہ معمولی نہیں، انٹرنیشنل ہستی ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاتا، انٹرنیشنل ہستی ہے، ویورز لاکھوں میں ہیں۔ اور یہ حرام کی کمائی کے فتنے میں کیسا پڑے ہوئے، یہ جس یوٹیوب پر یہ چلتا ہے، اور وہ جو اپنے صارفین کو پیسہ دیتا ہے، جتنے زیادہ ویورز بڑھیں گے اتنا وہ پیسہ دے گا، یہ پیسہ کائے کا مل رہا ہے؟ ان ننگی عورتوں کے اشتہار کا، ان حیا باختہ تصاویر کا، ان حرام چیزوں کے اشتہار کا جو اس پر آتی ہیں لازماً، اور یہ سب پیسہ یہ بڑے بڑے علماء، مولوی، اسکالر یہ لے رہے ہیں، جبکہ اس کی کمائی حرام ہے۔ اور جو بھی آتا ہے سب سے پہلے یہی درخواست کرتا ہے، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آئیکن کا بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ یہ داڑھی والا بھی بول رہا، مولانا بھی بول رہا، مفتی صاحب بھی بول رہے، ان کے مفتی صاحب کے چیلے بھی بول رہے، وہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ سب انگریزی میں چل رہا، انگریزوں کی اولاد، ایسا انجیکشن دے دیے مسلمان رہا ہی نہیں۔ بقول علامہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ 100 سال پہلے علامہ نے کہا تھا انگریزوں کے اسی منصوبے کو دیکھ کر، اور دیکھو سامنے آج کہ یہ لڑکیاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی کیا گل کھلا رہی ہیں، اور اس امت کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اور اسی طرف ادھر یہ تھے، اور ادھر وہ تھے حضرت لسان الاسر اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو کیا خوب کہا ہے، اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا طفل دل، طفل مانے بچہ، طفل دل مانے بچے کا دل، یعنی مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کا دل، طفل دل محو طلسم میں رنگ کالج ہو گیا۔ مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کا یہ جو دل ہے یہ کالج کے رنگین ماحول کے جادو میں کھو گیا۔ طفل دل محو طلسم میں رنگ کالج ہو گیا، دین کو تپ آ گئی، مذہب کو فالج ہو گیا۔ تپ مانے بخار،
تب بولتے ہیں بخار کو. دین کو تپ آ گئی, مذہب کو فالج ہو گیا, فالج, پیرالائسس. کیسے لوگ تھے دیکھو, کیا نگاہ تھی ان کی, اور کیا اللہ نے ان کو شعور بخشا. کچھ احمق تو ان کو, ارے یہ احمق لوگ تھے, غلط, وہ اس دور میں ہوا ہوگا, آج نہیں چلتا ہے, تو آج ضروری ہے. طفل دل محو تلس میں رنگ کالج ہو گیا, دین کو تپ آ گئی, مذہب کو فالج ہو گیا. ہم کیا کہیں, احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA ہوئے, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. آج مسلمانوں کی بدترین صورت آ رہی ہے. اے مسلمان آج نکاح کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے, نوکری والا چاہیے, مگر یہ کم وقت کیا کرتے ہیں, ان کو دھوکہ کہاں دیا جاتا ہے. لڑکا کیا کرتا ہے, گورنمنٹ سرونٹ ہے. ارے اردو میں بولنا, گورنمنٹ کا غلام اور نوکر ہے بول کے. کیوں کرانہ دکان میں نوکری کرنے والی نوکر رہتا ہے کیا؟ یہ تو اس سے بدتر نوکر ہے یہ گورنمنٹ کا. اس کو تو دین کے خلاف بھی کام کرنا پڑے گا, نبی کے خلاف بھی چلنا پڑے گا, نہیں تو نوکری جاتی. کئی مسلمانوں نے حج کر کے آئے, عمرہ کر کے آئے, سروس کرے, ادھر نساں کٹائے, نس بندی کرائے, اولاد کا قتل کریں. نوکری, نوکر بننا چاہتے ہو, اللہ چاہتا ہے تم بادشاہ بنو, حکمراں بنو اس زمین کے خلیفہ, اور تم چاہتے ہو غیروں کے, کافروں کے, ان بدترین دشمنان حق کے نوکر بنو. اتنی رذالت, اتنی دنات, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے طائر اللہ ہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لعنت ہے ایسی دولت پر, لعنت ہے ایسی نوکری پر, لعنت ہے ایسی سلطنت پر, لعنت ہے ایسی خوشحالی پر, لعنت ہے ایسے گھروں پر, ایسے بنگلوں پر, ایسے کمپلیکسوں پر, ایسے مالوں پر. ایک مومن اتنا بے غیرت ہوتا ہے؟ مومن بے غیرت نہیں ہوتا. مومن تو فاقہ کشی کو اختیار کر لیتا, مگر وہ کبھی اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتا. نوکری بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں کے پاس, مردوں کے پاس بھی, عورتوں کے پاس بھی, امیروں کے پاس بھی, غریبوں کے پاس بھی. یہ ہے صورتحال. تو وہ جو حدیث میں بتایا نا کہ آدمی صبح مومن, شام میں کافر, شام میں مومن, صبح کافر. اب پھر یہ فتنے, یہ دین کے نام پر بھی پھیلائے ہوئے فتنے, ان چینلز کے ذریعے بیٹھا ہوا ہے ایک اس کے اوپر فتنہ برور, اور یہ اس امت کے ہاتھوں میں ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے. ہر گھر کے ہر فرد کے پاس الگ موبائل ہے, اس کا اپنا, اس کی اپنی ID ہے. کتنا کام لے رہے ہیں یہود اس سے. مسلمان احمق قوم کے نوجوان اتنا مہنگا موبائل خرید کے, اس میں اتنا روپیہ مہینے کی مہینے خرچ کر کے اپنا پورا بایو ڈیٹا ان کو پہنچا رہے ہیں. اور فرقہ پرست عناصر, اسلام دشمن عناصر, مسلم دشمن عناصر, اس کی بنیاد پر مسلم نوجوانوں کو اٹیک کرنے کے راستے بنائے ہوئے ہیں. کچھ احمقوں کو تو اس میں سمجھتا بھی نہیں, وہ کدھر کیا کرنا ہے, بس کدھر بھی چلاتے رہتے, وہ کہیں بھی کچھ بھی لگ جا رہا, کدھر بھی پہنچ جا رہا. اور اس کا جتنا کچھ ہے یہ سب کچھ اسرائیل کے پاس میں موجود ہے. اس لیے ذرا ان فتنوں سے بیدار رہو, اپنے دین اور ایمان کی فکر کرو, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, علماء حق سے اپنے رابطے کو استوار کرو. جو شخص علم بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا, بہت حدیثیں بیان کرنے کا نام علم نہیں ہے. علم, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت کتابیں پڑھنے اور بہت علم حاصل کرنے کا نام عالم ہونا اور علم حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ نور ہے جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کے سینے ہی میں اتارتا ہے. یہ ٹیبل پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور یہ ترمذی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پیج نمبر 67, حدیث نمبر ہے اس کا 9927. اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بیل, اور یہ واہ کیا ٹیلنٹ ہے, میموری, باپ رے باپ, کیا صفحہ نمبر بتا گا یار, اسپیڈ سے.
اچھا اتنا بیل ہے یہ دیکھنے والے اکثر ان کو وہ انگلش کے نمبر بھی نہیں سمجھتے. 29 کس کو بولتے ہیں, 78 کیا ہوتا, کیا بتا رہا یار, اپن نے تو کبھی سنی نہیں. بس اور اس کے بعد اس کے جیسے 4-5 اور بیل آ جاتے. ابھی دیکھنا یہ ان کے کیا سن رہا ہے, احمقوں کی, مولویوں کی, داڑیاں والوں کی. یہ دیکھ, ہاں ہو یار, صحیح بھی کیا بندہ انٹلیکچوئل ہے یار. یہ اپنا کہ مولوی تو کبھی بولتے ہی نہیں صفحہ نمبر 12, آیت نمبر 10, حدیث نمبر. ابے تو بیوقوف, تیرے کو حدیث نمبر آیت نمبر بولے بھی تو نے, تیرے باپ نے دیکھا ہی کب کھول کے قرآن کو کہ یہ آیت نمبر کون سی کس سورہ کی ہے, یہ حدیث کون سی کتاب میں موجود ہے. بس وہ بولتے نہیں, وہ سب جب خرابیاں سب آئی, سارے فتنے تو وہ آئی نا. وہ مسلمانوں کا دولہا جو رہتا نا, شان والا دولہا, بے غیرت دولہا, بکا ہوا, اس کے ساتھ میں ایک اسٹیفنی دولہا رہتا, اس کا بھانجا یا بھتیجا, اس کو بھی اچھا کپڑے وڑے پہنا کے اس کے بازو میں رکھتے, اسٹیفنی رہتی وہ دولہے کے ساتھ. یہ قوم جو ہے نا, اس کو انہوں نے ایسی دولہا بنایا ہوا ہے. اس کو ایسی دولہا بنایا. سمجھو ذرا, دوست دشمن کی پہچان کرو, حق کو جانو, علماء حق سے رابطہ جوڑو, علماء حق کی باتیں سنو, خود کتابیں پڑھو, علماء حق کی تحریریں پڑھو. دوسروں کو گمراہ بتانے سے پہلے گمراہی کو پہچانو کہ گمراہی کیا. ارے گمراہی معلوم نہیں, گمراہ بتا رہے دوسروں کو, تو آخر بات بنیاد کچھ تو ہونا نا. کفر کا تو پتہ ہی نہیں ہے, کافر ٹھہرا رہے ہیں. تو حدیث میں تو یہ تک بھی بتا دیا گیا کہ تم پر آسمان سے شر برسے گا بارش کی طرح, یہاں تک کہ جنگل اور صحرا بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے. یار دیکھ لو, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے, کہیں بھی چلے جاؤ, ندیوں میں چلے جاؤ, پہاڑوں پہ چلے جاؤ, جنگلوں میں چلے جاؤ, اگر تمہارے پاس میں اس کا ہائی فائی کنیکشن اور وہ آ رہا ہے, وہ بھی آ رہا ہے, اب بولتے وہ بھی تیار ہو چکا ہے. اب اس کے ٹاور نزدیک رہیں گے اور وہ کہیں سے بھی کچھ بھی کیچ کر لیں گے, وہ اور اسپیڈ بھی بڑھ جائیں گی اس کی. تو باطل تو یہ سارے انتظام کر رہا ہے دجال کی آمد کے استقبال کے لیے. اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے نبی نے جن فتنوں سے ہم کو باخبر کیا, ان کی ہم کو خبر تک نہیں, بلکہ ان فتنوں کو ہم یا تو معمول سمجھ رہے ہیں, یا حالات زمانہ سمجھ رہے ہیں, یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یقیناً ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے. لیکن ان تنصر اللہ ینصرکم بھی ہے, اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو چند باتیں میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ اس وقت ہم بہت بدترین دور سے گزر رہے ہیں. نہ ہمارا دین محفوظ ہے, نہ ہماری جان, نہ ہماری عزت, نہ ہمارا مال, سب اس میں داؤ پہ لگا ہوا ہے. اب ایک ہی ہمارے پاس میں پناہ گاہ ہے, وہ ہے مالک الملک, قادر مطلق, رب العالمین کا سہارا. اور اس سے ہم کٹے ہوئے ہیں, اس سے ہم روٹھے ہوئے ہیں, وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے. آؤ پلٹو اپنے رب کی طرف, ان فتنوں کو پہچانو, اور ان فتنوں میں اپنے آپ کو اور اپنے دین کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو برباد کرنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگاؤ, اپنے رب کی کتاب کو تھامو, اپنے نبی کے طریقے پر چلو. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, اور تم کو زمین اور آسمان سے پھر مصائب, مشکلات اور فتنوں اور پریشانیوں اور وباؤں کی بجائے کس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے. تاریخ ہماری شاہد ہے اس پر. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس موجودہ دور کے فتنوں سے, جس کی خبر ہم کو اس نے اپنے نبی کے ذریعے بھی دے دی ہے, آگاہ ہونے کی اور اس سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے, اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم انا نعوذ بک من مضلات الفتن ما ظہر منها وما بطن.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي وعلى آله واصحابه اجمعين والعاقبة للمتقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.